عمران خان خود کو سانحہ 9 مئی کے حوالے سے بچانے کی بھرپور کوشش کر رہے ہیں. وہ چیخ رہے ہیں اور عالمی برادری کو بالخصوص امریکہ، اسرائیل، آسٹریلیا کو امداد کی دعائیاں دے رہے ہیں، مدد کی دعائیاں دے رہے ہیں. لیکن اس حوالے سے جے آئی ٹی نے کیا فیصلہ کیا ہے اور جے آئی ٹی کو عمران خان نے کیا جواب دیا ہے، اس پر ہم آج تفصیل سے بات کریں گے. اور بات کریں گے کہ بشرا بی بی کو نیب نے 7 جون کو طلب تو کر لیا ہے، لیکن کیا بشرا بی بی نیب میں پیش ہوں گی، اور پیش ہوں گی تو کیا وہ سب کچھ لے جائیں گی جو نیب حکام کی طرف سے کہا گیا ہے؟ اس کے علاوہ جو پی ٹی آئی کا سب سے بڑا اور خطرناک ترین معاملہ ہے وہ ہے پی ٹی آئی کی خواتین کے ساتھ جنسی ہراسانی کا. تو عمران خان نے جو بدترین الزامات عائد کیے تھے ان کا پس منظر کیا ہے اور پیش منظر کیا ہے اور ماضی کیا ہے، ہم اس پر آج کے ولاگ میں تفصیل سے بات کریں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین، فرواز این بی نیوز کے پلیٹ فارم سے میں آپ کا میزبان نواز بھٹو آپ کی خدمت میں حاضر. ناظرین، یہ عمران خان جان چکے ہیں کہ ان کا ملٹری ٹرائل ہوگا. عمران خان جان چکے ہیں کہ ان کے بچنے کی نہ تو کوئی امید ہے، نہ تو کوئی راستہ ہے، اور نہ ہی کوئی کہیں سے کوئی امید کی کرن نظر آ رہی ہے. تو اس لیے عمران خان نے نہ صرف امریکہ بلکہ دیگر ممالک کو بھی براہ راست مداخلت کی اپیلیں کرنا شروع کر دی ہیں. ان کو اب یہ دعائیاں دینا شروع کر دی ہیں کہ پاکستان میں بدترین انسانی حقوق کی پامالی ہو رہی ہے اور پی ٹی آئی کی خواتین کو جنسی ہراسانی کا شکار بنایا جا رہا ہے، اور ان کے 10,000 سے زائد کارکنان جیلوں میں بند کر دیے گئے ہیں، اور ان کی پارٹی کے لیڈرز کو مجبور کیا جا رہا ہے کہ وہ ان کی پارٹی چھوڑ دیں. تو اس لیے ان کی زندگی کو خطرہ ہے، اور ان کی زندگی کو بچانے کے لیے امریکہ، اسرائیل، آسٹریلیا، برطانیہ اور جو بھی دیگر ممالک ہیں ان سے اپیلیں کی ہیں. یہاں تک کہ اقوام متحدہ کی انسانی حقوق کی جو آرگنائزیشن ہے اس سے بھی اپیل کی ہے کہ عمران خان نے کہ ہمیں بچایا جائے. لیکن اس حوالے سے عمران خان کو جے آئی ٹی نے 11 مقدمات میں 31 مرتبہ سمن جاری کیے، لیکن عمران خان پیش نہیں ہوئے. اور گزشتہ روز جب ان کو 32واں سمن ارسال کیا گیا تو عمران خان نے 2 ٹوک الفاظ میں کہا کہ وہ جے آئی ٹی کے روبرو پیش نہیں ہوں گے. البتہ جے آئی ٹی کو اگر تفتیش کرنی ہے تو وہ زمان پارک آئے اور مجھ سے جو بھی سوال کرنے ہیں، بات کرنی ہے کر لیں، میں جے آئی ٹی کے روبرو پیش نہیں ہو سکتا. ناظرین، یہی عمران خان کی انا، یہی عمران خان کی اکڑ، یہی عمران خان کا غرور، یہی عمران خان کا گھمنڈ. آج بھی عمران خان سمجھتے ہیں کہ وہ وزیر اعظم ہیں، اور آج بھی عمران خان سمجھتے ہیں کہ وہ پاکستان کی بہت بڑی سیاسی پارٹی کے لیڈر ہیں. تو اس لیے یہ ان کو اختیار حاصل ہے کہ وہ ملک میں جو چاہیں کریں. وہ چاہیں تو 9 مئی کو چیف آف آرمی اسٹاف کا تختہ الٹنے کی کوشش کریں، وہ چاہیں تو نیب حکام کو اپنی انگلیوں پر نچائیں، وہ چاہیں تو زمان پارک آنے والے پولیس پر ڈنڈے، لاٹھیاں، پتھر اور پیٹرول بم برسائیں، وہ چاہیں تو درجنوں پولیس کی گاڑیاں اور پبلک پراپرٹیز کو جلا دیں، وہ چاہیں تو آرمی تنصیبات کو جلا دیں، وہ چاہیں تو سب کچھ کر گزریں، اس لیے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ کہیں نہ کہیں کوئی تو ہے جو انہیں کہتا ہے گڈ ٹو سی یو. تو بہرحال اب گڈ ٹو سی یو کا معاملہ ختم ہو چکا. اب عمران خان کو دماغ سے یہ ہوا نکال لینی چاہیے. جے آئی ٹی نے 2 ٹوک الفاظ میں کہا ہے کہ ہم زمان پارک نہیں آئیں گے، آپ کو جے آئی ٹی کے روبرو ان 11 مقدمات میں پیش ہونا پڑے گا، اور آپ کو انکوائری میں شامل تفتیش ہونا پڑے گا. بصورت دیگر عمران خان کی گرفتاری کو کوئی نہیں ٹال سکتا. تو ناظرین، اس حوالے سے تو عمران خان کی گرفتاری کے امکانات بہت زیادہ بڑھتے جا رہے ہیں. جس طرح میں نے آپ سے کہا کہ جو آئندہ ہفتہ ہوگا
وہ بہت ہی جو ہے وہ کٹھن بھی ہو سکتا ہے اور بہت مشکل ہوگا۔ ایک تو عدالتی معاملات کے حوالے سے بھی بہت اہم ہوگا، کیونکہ 14 مئی کے انتخابات کا جو معاملہ ہے اس کی سماعت 7 جون کو ہو رہی ہے۔ سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ 2023 کا جو معاملہ ہے اس کی سماعت 8 جون کو ہو رہی ہے، اور 14 مئی کے انتخابات، پنجاب میں انتخابات کے حوالے سے الیکشن کمیشن کی نظر ثانی درخواست جو ہے اس کی سماعت 7 مئی کو ہوگی، اور آڈیو لیکس کے حوالے سے کیس کی سماعت 6 جون کو ہوگی۔ تو یہ جو ہفتہ ہے یہ بہت ہی سپریم کورٹ کے حوالے سے بھی بزی ہے، اور یہی وہ ہفتہ ہے جو تعین کرے گا کہ سپریم کورٹ کے اندر جو ڈسپیوٹس ہیں، جو خلیج پائی جا رہی تھی، جو اختلافات پائے جا رہے تھے، یہاں تک کہ ججز کل تک ایک دوسرے کو ہاتھ ملانے کے لیے تیار نہیں تھے، اب جو قربتیں بڑھی ہیں، تو کیا اب یہ عدلیہ انصاف اور آئین کا دفاع کرے گی، یا پھر آئین کے دفاع کے بغیر ہی جس طرح معاملات چل رہے ہیں اسی طرح چلیں گے، لیکن دنیا کو دکھانے کے لیے انہوں نے ہاتھ ملا لیا ہے۔ ناظرین، یہاں پر میں آپ کو بتاتا چلوں کہ 14 مئی کے پنجاب کے الیکشن کے حوالے سے جو نظر ثانی کی درخواست ہے الیکشن کمیشن کی طرف سے، یہ الیکشن کمیشن کی طرف سے دائر درخواست میں کہ پچھلی سماعت پر الیکشن کمیشن کے وکیل پیش نہیں ہوئے تھے، تاہم جو اٹارنی جنرل تھے انہوں نے سپریم کورٹ کو کہا تھا کہ اس حوالے سے یہ بینچ اس کیس کی سماعت نہیں کر سکتا، اور اس کیس کی سماعت کے لیے لارجر بینچ تشکیل دیا جائے، اور جس میں یہ اس وقت جو موجود ججز ہیں وہ شامل نہیں ہو سکتے۔ تو اس حوالے سے لارجر بینچ کے معاملے کو ٹال دیا گیا۔ اب دیکھتے ہیں کہ اس تاریخ کو لارجر بینچ بیٹھتا ہے یا نہیں بیٹھتا۔ پچھلی سماعت پر جو میرے خیال میں 27 مئی کو ہوئی تھی آڈیو لیکس کے حوالے سے، اس میں باضابطہ طور پر حکومت اور جو ہے وہ آڈیو لیکس کمیشن کی طرف سے یہ کہا گیا تھا کہ جو موجودہ ججز ہیں یہاں پہ کنفلکٹ آف انٹرسٹ ہے، یہ لوگ اس کیس کی سماعت میں اس کیس کی سماعت نہیں کر سکتے، تو لہٰذا جو ہے وہ آڈیو لیکس کمیشن کو کام کرنے دیا جائے، لیکن 1.25 منٹ کی سماعت کے بعد معاملہ آگے ڈیفر ہو گیا۔ ناظرین، جس طرح میں نے کہا کہ اس وقت اہم ترین جو پی ٹی آئی کی خواتین ہیں، جن میں خدیجہ شاہ، صنم جاوید، عالیہ حمزہ، طیبہ خان اور فرد فاروق سمیت 11 خواتین جیل میں ہیں۔ ناظرین، ان خواتین کے حوالے سے عمران خان نے کہا تھا کہ انہیں جنسی طور پر ہراساں کیا جا رہا ہے۔ رات کو مرد حضرات ان کے بیرکس میں جاتے ہیں اور وہاں انہیں جنسی زیادتی کا نشانہ بناتے ہیں۔ وہ تو انہوں نے اس سے پہلے مطلب ڈپٹی کمشنر جو لاہور تھی وہ، اور جو ایس ایس پی تھیں میرے خیال میں انوشا نام ہے ان کا، شاید وہ انہوں نے وزٹ کیا اور انہوں نے خواتین کی خیریت دریافت کی اور حقیقت معلوم کرنے کی کوشش کی، تو یہ الزامات بے بنیاد ثابت ہوئے، اور ان الزامات کو خود خواتین نے بھی عدالت میں پہنچ کر اور اس پر جو ہے وہ اس کی تردید کر دی تھی۔ السلام علیکم میڈم۔ میم، مختلف ریومرز، مختلف باتیں چل رہی تھیں کہ جیل میں خواتین پر تشدد کیا جا رہا ہے، اور اس طرح سے کیا جیل میں ہمارے ساتھ کوئی زیادتی نہیں ہوئی، ہمیں جیل میں رکھنا ہی زیادتی تھی، کیونکہ ہم نے کچھ کیا ہی نہیں تو رکھنا ہی نہیں چاہیے۔ اور سب سے بڑی بات یہ کہ یہ تذلیل کافی ہے کہ آپ عورتوں کو گھروں سے آدھی راتوں کو اٹھا کر لائیں گے، گھسیٹ کے لائیں گے، اس سے زیادہ آپ عورتوں کی کیا تذلیل کریں؟ اور اگر آپ کو ان کے سوشل اکاؤنٹ سے پرابلم ہے تو سوشل میڈیا کے کیس کریں، اس طرح سیاسی انتقام کا نشانہ بنانا ضروری تو نہیں۔ تو ناظرین، میں یہاں پر کہنے کی جو بات ہے، یہ معاملہ پرانا ہے۔ آپ سمجھ رہے ہوں گے کہ میں اس پرانے معاملے کو آج ریپیٹ کیوں کر رہا ہوں۔ میں اس لیے ریپیٹ کر رہا ہوں کہ اس کی کچھ وجوہات ہیں۔ وجہ اہم یہ ہے کہ سب سے پہلے شہباز گل گرفتار ہوتے ہیں تو پھر یہ کہا جاتا ہے کہ شہباز گل کو ننگا کیا گیا، شہباز گل کو جنسی ہراسانی کا شکار بنایا گیا۔ پھر اعظم سواتی گرفتار ہوئے، پھر ان کو بھی جنسی ہراسانی کا شکار جنسی ہراسانی کا شکار بنایا گیا۔ اور اس کے علاوہ پی ٹی آئی کے جو بھی لوگ گرفتار ہوئے، عمران خان کا یہاں تک کہ ایک کلرک تھا، اس کے حوالے سے بھی عمران خان نے کہا کہ ان کو بھی جنسی ہراسانی کا شکار بنایا گیا ہے۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جب خود 48 گھنٹے نیب کی کسٹڈی میں تھے تو ان کے ساتھ کس نے جنسی ہراسانی کی، ان کو کس نے جنسی ہراسانی کا شکار بنایا؟
یہ کیوں جنسی ہراسانی کا شکار نہیں ہوئے؟ کیوں ان کو ننگا نہیں کیا گیا؟ کیوں خود اپنے لیے یہ نہیں کہا کہ مجھے ننگا کیا گیا اور میرے سے مجھے جو ہے وہ جنسی ہراسانی کا شکار بنایا گیا اور میرے ساتھ یہ کیا گیا، زبردستی کی گئی؟ تو یہ چیزیں خود بھی کہتے ہیں نا۔ شرم آنی چاہیے عمران خان تمہیں کہ تم اپنی پارٹی کی وہ خواتین جہاں تمہارے مرد بھاگ گئے، جہاں تمہارے مرد لیڈرز بھاگ گئے، اور وہاں تم اپنی ان خواتین کو جو ان برے ترین حالات میں اور 45 کے ٹیمپریچر میں بھی اڈیالہ جیل میں ڈٹ کے کھڑی ہیں، تمہیں ان کی عزت کرنی چاہیے، تمہیں ان کا احترام کرنا چاہیے، تمہیں انہیں اعزاز دینا چاہیے، لیکن تم ان کی عزت یہ کر رہے ہو کہ تم کہہ رہے ہو کہ ان کے ساتھ جنسی ہراسانی ان کا شکار بنایا جا رہا ہے انہیں۔ بہت افسوس کی بات ہے۔ افسوس کی بات تو خیر اب میں کیا بولوں، کتنی آڈیو لیکس، ویڈیو لیکس عمران خان صاحب آپ کی آئیں، اب ہم جنس پرستی کے شواہد سامنے آئے، آپ کے جو ہے وہ کوکین کے شواہد سامنے آئے۔ اب آپ نے جو میڈیکل رپورٹ آپ کی آئی جو نیب کسٹڈی میں لی گئی، تو اس میں مجھے یہ شک ہے کہ جو سیمپلز لیے گئے تھے بلڈ کے اور یورین کے وہ آپ کے نہیں تھے۔ اس کے حوالے سے انکوائری ہونی چاہیے۔ یہ بہت بڑا سوال ہے کہ وہ جو سیمپلز لیے گئے تھے وہ عمران خان صاحب آپ کے نہیں تھے، اس لیے کہ اس وقت جو وہاں نیب افسران تھے وہ آپ سے ملے ہوئے تھے اور انہوں نے آپ کی خواہش کے مطابق انہوں نے سب کچھ کیا، کیونکہ یہ شواہد موجود ہیں۔ جتنے بھی سینئر کرکٹرز ہیں ان سب نے یہ الزام عائد کیا ہے۔ سرفراز نواز نے یہ الزام عائد کیا کہ میرے سامنے عمران خان کوکین یوز کرتے تھے، ریحان خان الزام عائد کر چکی ہے، حمزہ عباسی سمیت کچھ لوگ اور اس چیز کی جو ہے وہ وضاحت کر چکے ہیں کہ جو ہے وہ حمزہ عباسی، عمران خان، مراد سعید اور وہ جو چکنا سا تھا، کیا نام تھا اس کا، جو بشرا بی بی سے، زلفی بخاری اور پتہ نہیں ایک اور نام لیتے ہیں، ہم سب جو ہے وہ جنس پرست ہیں، ہم جنس پرست ہیں۔ تو اس کے بعد آپ کے پاس کیا رہ جاتا ہے؟ آپ کی جو آڈیو کالز، اپنا ٹیلی فونک سیکس کی جو آپ کی آڈیوز پکڑی گئیں، اس کے بعد کیا رہ جاتا ہے؟ ریسنٹلی آپ کے ایک اہم ترین رہنما کی جو ویڈیو لیک ہوئی وہ تو اتنی گندی تھی کہ کسی صورت میں بھی وہ دکھانے جیسی نہیں تھی، تو اس لیے کسی چینل نے نہیں دکھائی، ورنہ تو یہاں تو آپ کی پارٹی کی تو ناک کٹ جانی چاہیے تھی۔ کتنی خواتین ہیں جنہوں نے کہا ہے کہ ہمیں مطلب پارٹی کے اندر ہمیں جنسی طور پر ہراساں کیا گیا ہے، اور زیادہ تر خواتین کو پی ٹی آئی کے اندر جو ہے وہ جنسی طور پر ہراساں کیا گیا ہے، پھر وہ راضی خوشی سے ہوں یا پھر جبران ہوں۔ اور یہ بھی حقیقت ہے کہ زیادہ تر خواتین کس کے میں نام لوں، مجھے تو نام لیتے ہوئے بھی شرم آتی ہے، لیکن آپ کو شرم نہیں آتی کہ وہ خواتین جو اتنی اذیتیں برداشت کر رہی ہیں اور ان پر آپ جنسی ہراسانی کا الزام عائد کر رہے ہیں کہ ان کے ساتھ جنسی ہراسانی کی جا رہی ہے، انہیں جنسی طور پر ہراساں کیا جا رہا ہے۔ یہ آپ پارٹی کے قائد ہیں۔ آپ کو ابھی میں نے بینش سلیم کا ایک ویلاگ سنا، اس میں بینش سلیم نے لفظ کہے کہ پارٹی کا جو سربراہ ہوتا ہے وہ باپ کی طرح ہوتا ہے، اور کوئی بھی باپ اپنی بیٹیوں کو اس طرح ننگا نہیں کرتا جس طرح تم کر رہے ہو۔ پر تم باپ کہاں، تمہاری تو خود ان سب میں تم نے تو جو ہے وہ ہیپی آرس گزارے، تم نے تو سب کے ساتھ جو ہے وہ کبھی فارم ہاؤس تو کبھی کہاں تو کبھی کہاں تو کبھی پرائم منسٹرز ہاؤس، کیا کیا منہ کالا نہیں کیا آپ نے، اور آج آپ کہہ رہے ہیں کہ ان کے ساتھ یہ غلط ہو رہا ہے۔ تو بہرحال آپ کو سیاست سیکھنی چاہیے، اپنے کارکن کی عزت آپ نہیں کریں گے تو اور بھی کوئی نہیں کرے گا۔ آپ کے منہ پر کتنا زناٹے دار تھپڑ پڑا ہوگا، بلکہ میں تو کہتا ہوں جوتا پڑا ہوگا، جب ان خواتین نے کہا کہ ہمارے ساتھ ہمیں کسی نے جنسی ہراسانی کا شکار نہیں بنایا، ہم جو ہے وہ ہمیں جنسی طور پر کسی نے ہراساں نہیں کیا، اور آپ نے اس معاملے کو انٹرنیشنل لیول پہ اٹھا لیا۔ شرم کرو کچھ، اپنے ورکرز کی عزت کرنا سیکھو۔ 75 سال کے ہو چکے ہو، آپ کا ایک پاؤں کیلے کے چھلکے پر ہے اور ایک قبر کے کنارے پر ہے، یہاں سے نہیں گئے تو وہاں سے ضرور جائیں گے، اب تو کچھ خدا کا خوف کرو۔
तो नाज़रीन, इसी के साथ ही अपने मेजबान नवाज भुट्टो को इजाजत दीजिए। फी अमान अल्लाह।